افسوس ہے ہماری جوانی پر کہ ہم اس کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی بات تھی، دوسری بات کا تو جواب دے دیا، اب جو پہلی بات تھی کہ ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس کا جو توڑ ہوا محسوس یوں ہوتا ہے کہ یوں ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگل کی باتیں سنائی کہ وہاں یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، چلو گے یوں مزہ آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے والد سے کہا ہو کہ میں بھائیوں کے ساتھ جاتا ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جدائی کے احساس کو برداشت کیا بیٹے کی خواہش کی وجہ سے، اور حضرت نے اجازت دی۔ اب یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کو لے کر یہ چلے۔ اب جب چلے تو والد کے سامنے تو بڑا اکرام کیا ان کا، ایک اٹھائے ہوئے ہیں، دوسرے نے آگے بڑھ کے چوم لیا، اٹھا لیا، تیسرے نے چوم لیا، اٹھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو حضرت خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائیوں کی بڑی محبت ہے، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو جس نے اٹھایا ہوا تھا اس نے زمین پہ پٹک دیا، بڑے مزے لے رہا ہے، اب چل پیدل پتہ چلے گا کیسے چلتے ہیں، اور سنا باپ کو خواب کہ تیرے لیے سجدہ کرنے والے ہیں یہ سارے۔ اب اس طریقے سے کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے دھکا دیا، اس کیفیت میں ان کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھائیوں کو کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت وہ وہاں پہنچے جنگل میں، اور انہوں نے اپنے فیصلے کے مطابق ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالا، ان کی قمیص بھی اتار لی اور ان کو ایسے ہی کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس حال میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی۔ جبرائیل السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی۔ ایک تو یہ ہے کہ کرتا انہوں نے اتار لیا تھا، دوسرا کرتا یہ نلکی میں ان کے یہاں گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ خاص کرتا تھا جو کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تھا۔ مورخین کی باتیں ہیں، قرآن حدیث میں تو یہ بات نہیں۔ تو انہوں نے وہ کرتا جو ہے وہ نلکی میں ڈال کے ان کے گلے میں لٹکایا ہوا تھا تاکہ نظر بد سے حفاظت ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہی کرتا نکال کے ان کو پہنا دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ جتلائیں گے اپنے بھائیوں کو کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ اب اس کے بعد یہ روزانہ مغرب کے وقت میں واپس آتے تھے۔ قدیم دور سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لوگ فجر کے وقت میں شروع ہی میں نکلتے تھے کام کے لیے، اور مغرب سے پہلے کام سے فارغ ہو کے واپس آتے تھے۔ یہ تو آج کل ماشاءاللہ روشن خیالی اور تہذیب کا نتیجہ ہے کہ صبح 10-11 تک تو اٹھتا ہی کوئی نہیں، اور رات کو چمگادڑوں جتنا جاگتے پھرتے ہیں، رات کو سوتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ مغرب کے وقت میں واپس پہنچتے تھے، لیکن آج کیونکہ وہ ڈرامہ کرنا تھا تو اس لیے مغرب کی بجائے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عشاء میں آئے، اور عشاء میں آئے تو خوب دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے آئے، تعزیہ اٹھا کے جیسے آ رہے ہوں، تو روتے ہوئے دھاڑیں مارتے ہوئے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام جو ہے وہ بے قرار ہو کر باہر تشریف لائے۔ کہا کہ کیا ہوا، کوئی نقصان ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا نقصان ہو گیا، ہم نے اپنے جو اوپر والے کپڑے تھے یہ رکھے، یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس بٹھایا، ہم نے کہا دوڑ لگاتے ہیں اس کو خوش کریں۔ ہم دوڑ لگانے لگے، ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ بس جب چکر لگا کے واپس آئے، ہمارے نصیب کی بات کہ دیکھا کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا چکا۔ اب آپ کو ہماری بات پہ تو یقین نہیں ہوگا، ہماری بات تو آپ مان لیں گے نہیں، چلو ہماری نہ مانیں، یہ قمیص ہے اس کی، یہ اس پہ دیکھیں کہ خون لگا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص اتاری تھی، ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا خون اس کو لگا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص آگے پیش کی، دیکھیں یہ قمیص ہے اور اس پہ خون لگا ہوا ہے، تو ویسے تو آپ ہماری بات نہ مانتے، لیکن اب یہ تو زندہ ثبوت ہے، اس کو تو مان لو۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، اس نے قمیص اتار کے سالے میں ایک طرف رکھ لی تھی، پھر کھا کے خون اس کو لگا کے چلا گیا کہ اللہ کے بندے، اگر یہ قمیص
میں خون لگائے ہے تو قمیص کو پھٹنا چاہیے تھا، جب بھیڑیے نے کھایا ہے تو قمیص تو پھٹنی چاہیے تھی۔ ہمیں لگا کہ تمہاری بات سے ہی معلوم ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے اور میں اس بات پہ صبر کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جھوٹ کی حقیقت کھول دے گا۔ اب کیونکہ حکم نہیں تھا تلاش کرنے کا، یعقوب علیہ السلام کو معلوم یہ ہوتا ہے اگر حکم ممانعت کرنا ہوتا تو حضرت ضرور تلاش کراتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی تھا۔ یہ صبر جمیل کے الفاظ بتا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ کہانی ہے تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، لیکن کیونکہ مجھے حکم یہی ہے میں صبر جمیل کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھوٹ کی حقیقت کھول دے گا۔ یہی وہ الفاظ ہیں واللہ المستعان وعلی ما تصفون، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمائے تھے کہ یہ جو تہمت لگانے والے ہیں مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تہمت کی حقیقت کو کھول دے گا۔ بہرحال یہ پھر روزانہ جاتے رہے، صبح کھانا لے جاتے تھے۔ بہرحال بھائی کا اتنا خیال رکھا کہ کھانا جو ہے اوپر سے ڈول سے لٹکاتے تھے اور اس کو کھانا پہنچاتے تھے، خیال رکھتے تھے کہ ہے کہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، آواز دے کے پوچھتے بھی تھے۔ اللہ کا نظام ہے کہ ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اور یہ قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف، کنعان راستے میں نہیں ہے، فلسطین سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، کنعان راستے میں نہیں ہے، یہ ایک طرف سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قافلہ راستہ بھول گیا، راستہ بھول کے اسی کنویں کے قریب آ ٹھہرا جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ تو ان کے جو افراد تھے وہ پانی لینے کے لیے کنویں پر آئے، انہوں نے ڈول نیچے اتارا، ڈول اتارا، دوسرے انسان سمجھا کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہے جو سب بے وقت آ گئے ہیں تو مجھے نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ ڈول میں بیٹھ گئے۔ بڑا ڈول تھا کیونکہ قافلے کا ڈول تھا، اس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے ڈول باہر نکالا تو دیکھا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، تو وہ جو پانی نکالنے کے لیے آئے تھے اور بچہ مل گیا، بہت خوش ہوئے اس دور کے اندر، کیونکہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو اس بات پہ خوش ہوئے کہ یہ بہت بڑی پونجی ہمارے ہاتھ لگی ہے، اس کو بیچیں گے اور نفع حاصل کریں گے۔ صفحہ 331۔ اب یہ بھائی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، جب آئے تو دیکھا کہ کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ واقعی کوئی قافلہ آیا ہوا ہے جس نے نکال لیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بتا دیں کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور ان کو لے کے اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں، ہمارا تو راز ہی کھل جائے گا۔ فوراً بھاگے، قافلے والوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ہمارے غلام ہے، لڑکا بھگوڑا ہے، وہ بھاگ گیا، اگر تم نے دیکھا ہو تو بتا دو، ہم اس سے تنگ ہیں، اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اونے پونے بیچ دیں گے اس کو۔ اب جنہوں نے وہ نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو، نے کہا کہ چلو کام بن رہا ہے اونے پونے سے، انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہاں یہ ہم نکال کے لائے ہیں، تو 20 درہم میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب جب 20 درہم میں بیچا تو ایک بھائی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، تو 2 درہم ایک کے حصے میں آئے، تو 18 درہم میں ان کو فروخت کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیچنا ان کا مقصود نہیں تھا، بھائی کو بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک عجیب حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں عیوب بیان فرماتے ہیں، لیکن جو چیز عیب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی ساتھ کرتے ہیں کہ ایک دیانت داری کی تعلیم دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کہ جس سے جتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، بددیانتی اختیار نہ کی جائے، جو چیز اس میں عیب کی ہے اس کو بیان کیا جائے، جو عیب کی نہیں ہے اس کو بطور عیب بیان نہ کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے، وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس سے بیزار تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بیچا تاکہ جب ہم بیچیں گے تو جو خریدے گا وہ پھر چھوڑ کے نہیں جائے گا، اس کو اپنے ساتھ ہر قیمت پر لے کر جائے گا، تو اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قیمت دی ہے، وگرنہ بیچنا مقصود نہیں تھا۔ صفحہ 331 پہ رکوع نمبر 3 ہے، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ۔ تو یہ قافلہ جو ہے یہ ان کو لے کر مصر پہنچا،
جب مصر پہنچا تو مصر کی منڈی میں جو انسانوں کی منڈی لگتی تھی وہاں فروخت کے لیے ان کو کھڑا کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام یہاں فروخت کے لیے کھڑے کیے گئے تو خریدار آتے رہے، تو عزیز مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے اور اس کا جو وزیر خزانہ تھا اس کو عزیز کہتے تھے۔ یہ عہدے کا نام تھا عزیز، اس کا ذاتی نام نہیں تھا۔ تو یہ عزیز مصر کہ مصر کا وزیر خزانہ۔ تو عزیز مصر کو ایک بچے کی ضرورت تھی، یہ لاولد تھا، کام کاج کے لیے ایک معاون کی ضرورت تھی، تو یہ یہاں آیا اور آ کے یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کو دیکھا اور چہرے ہی سے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ لڑکا کام کا ہے، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ کتنے میں خریدا؟ مورخین نے جو ہے وہ بہت بھاری قیمت اس کی بیان کی کہ یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، ریشم دیا گیا اور دیگر قیمتی اشیاء دی گئی۔ تو اتنی بھاری قیمت پہ عزیز مصر ان کو خریدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 کی فراست پہ مجھے رشک آتا ہے، 3 کی فراست پہ رشک آتا ہے۔ ایک رشک آتا ہے عزیز مصر کی فراست پہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چنا ہے، تمام لڑکوں میں غلاموں میں کھڑے ہوئے ان کی طرف نگاہ کی اور چہرے سے پہچان لیا کہ یہ لڑکا کام کا ہے۔ اور یہ عزیز مصر ان کو لے گیا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو، گھر جا کے بیوی سے کہا کہ اگرچہ یہ غلام ہے میں خرید کے لایا ہوں، لیکن اس کو گھر میں غلام کی حیثیت سے نہ رکھنا، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے مہمان اور اکرام کے ساتھ، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور عزیز میں اس کا اپنا وسیع کاروبار تھا کہ ہو سکتے ہے کہ یہ میری معاونت کرے، تو اس لیے اس کو غلام کی حیثیت سے نہ رکھنا۔ اور یہ عزیز مصر کے کام آئے۔ یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا تو اس کے کاروبار میں بڑی وسعت پیدا ہوئی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ اس کی فراست تھی جو کام کر گئی۔ فرمایا کہ جس کی فراست سے میں متاثر ہوا ہوں عزیز مصر ہے۔ اور دوسری شخصیت حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرت صفورہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام مدین کی طرف تشریف لے گئے، یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 خواتین ہیں، 2 لڑکیاں ہیں نوجوان، جو اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، اپنے جانوروں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بستی والے اپنے جانوروں کو کنویں پہ پانی پلا رہے تھے اور یہ اپنے جانوروں کو سنبھال کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام نے اندازہ فرمایا کہ یہ بستی والے بے حس ہیں اور یہ بیچاریاں مجبور ہیں، ان کے شاید کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ وہ قریب گئے تو پوچھا کہ تم یہاں کیسے، کہ سب مرد نظر آ رہے ہیں، عورتیں نہیں ہیں، صرف تم 2 عورتیں ہو، تو تم یہاں ایک طرف کھڑی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کاج کے لیے آدمی موجود نہیں، بستی والے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم اپنے جانوروں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ پانی کھینچنا بھی بند کر دیں گے، جتنا پانی نالیوں میں ہوگا ہم وہ اپنے جانوروں کو پلائیں گے اور ہم واپس جائیں گے۔ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے، ہم 2 بہنیں ہیں ان کی اولاد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام آگے بڑھے تو اس کنویں کے 2 منہ تھے، ایک منہ پہ مستقل جو ہے وہ پتھر رہتا تھا، دوسرے منہ سے پتھر ہٹاتے تھے اور پانی نکالتے تھے۔ موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام نے جا کے اس پتھر کو، جس کو 6-7 آدمی مل کے ہٹاتے تھے، اکیلے جا کے اس کو ہٹایا اور وہاں سے پانی نکالا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد یہ دونوں لڑکیاں جانور لے کے چلی گئیں۔ جب گھر گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہوں نے پوچھا کہ آج خلاف معمول تم جلدی آ گئی ہو، کیا بستی والوں کے دل میں کوئی رحم پیدا ہو گیا کہ انہوں نے تمہیں پہلے موقع دے دیا پانی پلانے کا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جان، ایک اجنبی آیا ہے اور اس نے اس طریقے سے پانی نکالا۔ تو حضرت میں کوئی اجنبی ہے تو کہاں ٹھہرے گا؟ تو ایک لڑکی کو بھیجا کہ جا کے اس کو بلا کیا کہ ہمارے ہاں ٹھہرے۔
تو یہ بڑی لڑکی جن کا صفورہ ہے رضی اللہ عنہا یہ بلانے کے لیے تشریف لے گئیں. جب بلانے کے تشریف لے گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ میرے والد بلا رہے ہیں آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام بھی چلے وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے واقعات بیان فرمایا، اپنے حالات بیان کیے کہ میں مصر سے ایسے بھاگ کر آیا ہوں. یہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان میری ایک تجویز ہے کہ ان کو یوں رکھنے کی بجائے ان کو اپنے ہاں ملازم رکھیں، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں. یہ قوی بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں. کہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ملازم وہ رکھنا چاہیے کہ جو کام بھی کر سکتا ہو اور جانبدار بھی. حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ تیرا تو اس سے ابھی واسطہ نہیں پڑا، تو اسے بلانے کے لیے گئی تھی، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے؟ تعجب کا اظہار کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ قوی اس لحاظ سے ہیں کہ وہ پتھر جس کو 6-7 آدمی مل کر ہٹاتے تھے انہوں نے اکیلے اس کو ہٹایا. اس سے تو قوی ہونا معلوم ہوا. اور امین ہونا یوں معلوم ہوا کہ جب آپ نے مجھے بھیجا ان کو بلانے کے لیے تو یہ راستہ تو نہیں جانتے تھے، تو میں آگے آگے چل رہی تھی ان کو راستہ دکھانے کے لیے. تو یہ جو اوپر کی چادر تھی میں نے لی ہوئی تھی، ہوا کے جھونکے سے یہ چادر ہٹتی تھی. تو انہوں نے اس کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ آپ آگے چلنے کے بجائے پیچھے چلیں اور جہاں راستہ مڑنا ہو مجھے آواز دے کر آپ بتا دیں. تو میں نے یہ اندازہ کیا جو غیر کے جسم پہ نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا اس کے مال پہ بھی نظر نہیں ڈالے گا، تو اس لیے میں نے ان کا امانت دار ہونا معلوم کیا. تیسری شخصیت جو قابل رشک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا. تو یہ ان کی فراستی کے حالات کے تقاضے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی مناسبت رکھتے تھے کہ ان کو خلیفہ راشد ہونا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد. تو بہرحال یہ عزیز مصر کے پاس رہے، اس کے گھر کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع دیا. اور یہاں اللہ نے ایک جملہ فرمایا ہے، فرمایا کہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی ڈال کے گئے تھے کنویں کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ عزیز مصر کے محل میں، اور وہاں شہزادوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں بڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا اور اللہ نے عزت بھی عطا فرما دی. اب یہاں رہتے تھے تو عزیز مصر کی بیوی جو عزیز مصر سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، عزیز مصر کے ساتھ اس کا نبھا تھا، لیکن عزیز مصر کو اپنے معیار کے مطابق نہیں سمجھتی تھی. تو اس کا میلان ہوا ہے حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کی طرف. تو آخر اس نے ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے وغلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے تھے جن کو تالا لگا دیا. باہر کا دروازہ، پھر اندر کا دروازہ، پھر اندر کا دروازہ. تو جتنے دروازے محل کے ہو سکتے تھے ان تمام میں یہاں غلقت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس کے معنی ہے مضبوطی سے بند کرنا، تالے لگا کے بند، کہ کوئی نکلنے کی صورت نہیں اور کسی کے آنے کا کوئی راستہ نہیں. اور اس کے بعد جب یہ مکمل تیاری کر لی، تنہائی میسر آ گئی. اب حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کو اس نے گناہ کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام نے اس کا انکار کیا. اب دیکھیے انکار کس انداز میں. پہلی بات فرمایا معاذ اللہ، کہ اللہ سے ڈر، کہ اللہ کا خوف اختیار کر
کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر سے میں تو گناہ کے قریب نہیں آتا، تجھے بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، پہلے اللہ کا خوف، دوسری بات کہا کہ دیکھ کہ عزیز مصر تیرا خاوند ہے اور میرا مالک ہے، میں ظلم عظیم سمجھتا ہوں مالک کے ساتھ خیانت کرنے کو، تجھے تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس کی عزت کا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ یہ جو گناہ ہے یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا انجام کار۔ پھر فرمایا، مورخین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس پہ کپڑا ڈالا تھا، تو یوسف نے فرمایا کہ اس پہ تو نے کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی میں عبادت کرتی ہوں، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اس کے سامنے گناہ کرتے شرم آتی ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کے آگے گناہ کرتے شرم نہیں آتی، کہ جو دیکھ رہا ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ خوشامد ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو پگھلا دیتی۔ اس نے کہا کہ دیکھ تو کتنا حسین و جمیل ہے، تیرے یہ سر کے بال کتنے حسین ہیں، تیری زلفیں کتنی حسین، تیری آنکھیں کتنی حسین، تیرا چہرہ کتنا حسین۔ تو یوسف علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ یہ بال جن کی تو تعریف کر رہی ہے، مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے انسان سے یہی جدا ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں جن کی تو تعریف کر رہی ہے، یہ قبر میں بہہ کر پانی بن جائیں گی، اور یہ چہرہ جس کو تو حسین کہہ رہا ہے، یہ جسم حسین کہہ رہی ہے، یہ چہرہ جس کو تو حسین کہہ رہی ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے، یہ سب چیزیں مٹی میں مل جائیں گی۔ تو حسن تو وہ محبت کے قابل ہوتے ہیں جس نے باقی رہنا ہو، اور وہ حسن تو اللہ کا حسن ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز جب سوار تھی ذہن پر تو کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو اس نے عزیز مصر کی بیوی نے ان کا ارادہ کیا، ان کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے اس کو میں اپنی باتوں میں لاؤں۔ اور یہاں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ نبی جی نے سوچ رہے تھے کہ میں اس سے کیسے بچوں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل نہ ہوتی تو اس حال میں گناہ سے بچنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام نے ایک ہی بات سوچی کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے، اگرچہ دروازے بند ہیں تو اپنی طرف سے تو کوشش کروں، تو لہذا وہ بھاگے دروازوں کی طرف۔ اللہ کا نظام ہے، دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ باہر والے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ کیا۔ تو یہاں بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف مائل ہوئے، لیکن اللہ کے نبی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ یہاں ارادہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف کا نہیں تھا، بلکہ اس کے داؤ اور فریب سے بچنے کا تھا، کہ یہاں اگر دونوں کا ارادہ ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال نہ فرماتے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کا ارادہ اس کو علیحدہ ذکر فرمایا، یوسف علیہ السلام کے ارادے کا ذکر علیحدہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں ارادے ایک دوسرے کی ضد میں تھے۔ تو عورت کا ارادہ ان کو اپنی باتوں میں لانا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا ارادہ اس کا توڑ کرنا تھا، اس لیے اللہ نے ارادے کے الفاظ علیحدہ علیحدہ بیان فرمائے۔ پھر اس کی تصدیق یہاں نیچے ہو رہی ہے کہ فرمایا کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بے حیائی کو اور گناہ کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا۔ اب اس میں غور فرمائیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے پھیر دیا، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کھانے پینے کی پڑی ہو اور بلی اس کی طرف آ رہی ہو، یا کوئی چیز پڑی ہے، آپ دیکھیں کوئی جانور ہے، بھینس ہے، اس کی طرف آ رہی ہے، تو اس کا جو مالک ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، اس نے اس کا رخ پھیر دیا دوسری طرف، چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہے، رخ پھیرا ہے۔
تو کس کو پھیرا ہے؟ کہ جو آ رہا ہے اس کی طرف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو پھیرا گناہ سے، نہیں، فرمایا کہ گناہ کو پھیرا ہے یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، ان کا ارادہ نہیں ہوا، بلکہ گناہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا حالات کے تقاضے کے لحاظ سے، ماحول کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو اور گناہ کو ان سے پھیر دیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی عصمت بیان فرما دی۔ دوسری بات یہ کہ انہ من عبادنا المخلصین، فرمایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اب یہ صفائی بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شیطان کی زبان سے، کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اے اللہ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ بات کہی اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کہ اے اللہ کہ تیرے بندے جو مخلص بندے ہیں چنے ہوئے، وہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مخلصین میں سے تھے، اس لیے شیطان کا اثر بھی ان پہ نہیں تھا۔ پہلی بات یہ کذالک لنصرف عنہ السوء سے معلوم ہوا کہ نفس ان کا گناہ سے میل نہیں ہوا، نفس پاکیزہ تھا، باعثمت تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان بھی اثر انداز نہیں ہوا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے مخلصین میں سے تھے، اور شیطان نے پہلے ہی اپنی مایوسی ظاہر کر رکھی ہے کہ مخلصین بندے تو میرے ہاتھ میں آتے نہیں، تو لہذا شیطانی اثر بھی ان پر نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عصمت و پاک دامنی کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اب فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے سے خاتون نے ان کی قمیص کو پکڑا اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازے پہ مالک سے ملاقات ہو گئی، اور یہ عزیز مصر کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ اگر اس کے آنے کا وقت ہوتا تو یہ خاتون اس وقت کو منتخب نہ کرتی۔ تو یہ عزیز مصر اتفاق سے کسی کام کے لیے گھر آیا ہے، کوئی چیز اٹھانی تھی تو وہ بے وقت آیا ہے۔ جب دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں اور اس کی بیوی پیچھے بھاگ رہی ہے اور پیچھے سے ان کو کھینچ رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے زور لگایا آگے کی طرف تو قمیص پھٹ گئی۔ اب جب اس حالت کو دیکھا تو فوراً ہی اس نے خاتون نے اپنا کمال دکھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا ارادہ ہے جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے کو تو سزا ہونی چاہیے، یا قید میں ڈال دیا جائے، اس کو کوڑے لگنے چاہیے۔ یہ بات اس نے کہہ دی۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پہ خاموش نہیں رہے۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ میں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، اس نے ہی مجھے گناہ کی دعوت دی اور میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب معاملہ الجھن کا آ گیا۔ ایک طرف بیوی کی بات ہے، ایک یوسف علیہ السلام کی بات ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ واضح ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور دو باتیں جس کا یہاں اشارہ کرنی۔ ایک بات تو آپ یہاں دیکھیے، قالت ما جزاء من اراد باہلک، کہ یہ خاتون عزیز مصر کی کیا تھی؟ بیوی تھی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے کیا سزا ہے جو تیرے اہل سے برائی کا ارادہ کرے۔ تو اہل کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بیوی کے لیے۔ تو اسی سے بات معلوم ہوئی کہ اہل کے معنی بیوی کے ہیں، اور جب اہل بیت کہیں گے تو اس سے مراد بھی نبی علیہ السلام کی بیویاں ہوں گی۔ اولاد جو ہے وہ ضمناً شامل ہے اہل بیت میں، لیکن اصل جو اہل ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ ایک بات تو یہ اشارت میں معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام غلام نہیں، بچے ہیں، لاڈ پیار میں پلے ہیں۔ جس وقت بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے قافلے والوں سے کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ یہاں فرما دیتے کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں قریب ہی میرے والد رہتے ہیں، تم چلو میرے والد کے پاس، حقیقت کھل جائے گی کہ میں غلام نہیں ہوں، یہ میرے بھائی ہیں اور مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ نبیین علیہ السلام نے غلامی گوارا فرما لی، لیکن بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کی۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت نبی السلام فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کریم ابن کریم، کہ ابراہیم علیہ السلام کرم والے تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کرم والے تھے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کرم والے تھے، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کرم والے تھے۔ تو یہ ان کا وسعت ظرفی کا اظہار ہے کہ انہوں نے
بھائیوں کو رسوا نہیں کیا، غلامی برداشت کی، بھائیوں کو رسوا نہیں کیا۔ لیکن وہی یوسف علیہ السلام ہیں کہ یہاں انہوں نے اس خاتون کی بے عزتی کا خیال نہیں کیا، رسوائی کا خیال نہیں کیا، یہاں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، حالانکہ اس وقت غلام ہے، اس وقت غلام نہیں تھے اور غلام کو بولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام اس کے باوجود بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ نہیں، کہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے، میں نے ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہاں معاملہ نبوت کا ہے، وہاں معاملہ ذات کا تھا کہ ذاتی غلامی ہے، یہاں معاملہ نبوت کا ہے۔ اگر یہاں نبوت پہ دھبا لگ جاتا تو نبوت کی پاک دامنی پاک باقی نہ رہتی۔ تو یہاں حضرت نے اپنی ذات کو نہیں بچایا، یہاں نبوت کا دفاع کیا۔ تو عزیز مصر نے حیران ہوا کہ کیسے مسئلہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک گواہ پیش کر دیا، یہ ایک بچہ تھا جو اس خاتون کا رشتہ دار تھا، اس کا عزیز تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ قمیص کو دیکھا جائے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر خاتون سچی ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یا قمیص کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو عزیز مصر نے فوراً کہا اپنی بیوی سے کہ بات تو واضح ہو گئی، یہ تمہارا فریب ہے جو ظاہر ہو گیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ سے بھی بخشش چاہو اور اس سے بھی معافی مانگو۔ اور ساتھ یہ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ معاملہ کیونکہ میری عزت کا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اس کا لحاظ رکھو گے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو۔ اور یقیناً یوسف علیہ السلام نے کسی سے ذکر نہیں فرمایا ہوگا۔ لیکن شیطانی عمل ایسا عمل ہوتا ہے کہ یہ راز نہیں رہتا، جتنا بھی آپ چھپا کے گناہ کریں، گناہ کی بات کھل جاتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ کہیں ذکر ہو گیا، اس خاتون نے خود کہیں ذکر کر دیا تو بات نکل گئی۔ صفحہ 332 پہ رکوع نمبر 4۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اب جو اونچی سوسائٹی کی خواتین تھی، بیگمات تھیں، وہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، محبت میں پھنسی ہے غلام کے۔ اب ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ جناب یہ کسی غیر محرم کی محبت میں پھنسی ہوئی ہے، بلکہ کہا کہ اعتراض یہ ہے کہ غلام کی محبت میں پھنسی ہے، اگر پھنستی تو کسی بڑے کی محبت میں پھنستی۔ تو اعتراض غلام کی محبت پہ ہے۔ جب یہ بات جو ہے اس خاتون کو معلوم ہوئی، لوگوں کا تبصرہ اس تک پہنچا، تو اس نے ایک اہتمام کیا دعوت کا اور ان تمام بیگمات کو بلایا۔ صفحہ نمبر 333 پر ان کے سامنے مختلف کھانے رکھے اور کھانوں کے ساتھ پھل رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو آواز دے کے بلایا۔ کسی کام کے لیے کمرے میں بٹھایا تھا ان کو، پھر بلایا۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے اور بے ساختہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ معصومیت میں فرشتہ ہے اور اس قدر بے نیاز ہے کہ اس کو توجہ بھی نہیں۔ اب یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں یہ زرق برق لباس میں تھیں۔ جب زرق برق لباس میں تھیں تو ظاہر ہے کہ تقریبات میں کوشش ہوتی ہے خواتین کی کہ ہر ایک کی توجہ میری طرف ہو۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے حال میں دیکھا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو اس طور نے کہا کہ یہ کون ہے، کہ معلوم ہوا کہ یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ معزز فرشتہ ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بین ہی یہی الفاظ آج کے دور میں کہے گئے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جس وقت وہ 8 مرتد بنانے والے عیسائی، جن میں 6 عورتیں تھیں، 2 مرد تھے، کابل میں پکڑے گئے۔ طالبان نے کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کیا، اسلامی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، حملہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین نے حکم دیا کہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان منتقل کیا جائے، معاوضہ دے کر کسی NGOs کو
لیبیا کی ایک NGOs کو معاوضہ دیا گیا، حالانکہ اس وقت بڑا آسان تھا کہ ان کو بموں کے نیچے چھوڑ دیا جاتا، فضائی بمباری ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے، اور پوری دنیا کے میڈیا میں یہ بات آ جاتی ہے کہ امریکہ کے اپنے بموں سے یہ ہلاک ہوئے، لیکن نہیں، انہوں نے ان کو بھیج دیا۔ یہ پاکستان پہنچے، اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی، دنیا جہاں کے میڈیا کے نمائندے جمع تھے، اخبارات کے ایڈیٹر بھی تھے اور ٹیلی ویژن چینلوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ تو یہ 6 کے 6 بیٹھے تھے، ان کی سربراہ خاتون تھی، تو پوچھا گیا کہ آپ پہ کیا بیتی؟ تو خاتون نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ کچھ نہ پوچھو، کہ اگر پوچھو گے تو تمہارا دل دکھے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی اتنا ظلم ہوا ہے کہ یہ واقعات ہی ایسے ہیں جو دل دکھانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اشتیاق کا اظہار کیا، مزید اشتیاق بڑھ گیا، نہیں آپ بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہا کہ اگر ہم سے پوچھتے ہو تو ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ وہی بات اللہ نے ان کے منہ سے نکلوا دی کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ خود تو درختوں کے پتے چبا کے گزارا کرتے تھے، اور معلوم نہیں کہ ہمارے لیے ڈبل روٹی اور دودھ کہاں سے لاتے تھے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ اب جب یہ اظہار کیا تو اس نے خاتون نے کہا کہ ایک جھلک تم نے دیکھی ہے اور تم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، تم نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور جو 24 گھنٹے دیکھتی ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لہذا میں آج تمہارے سامنے اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ اگر یہ میری بات مانے گا تو بہتر، نہیں مانے گا تو میں بھی اس کو ذلیل کروں گی اور جیل کے اندر ڈلوا دوں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خواتین سمجھانے لگی کہ مالکہ جو کہہ رہی ہے اس کی بات مان لو، اب ماحول ہے، لیکن نبوت کی استقامت ہے کہ ماحول سے متاثر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے یہی دعا کی، ایک طرف نبوت کی استقامت ہے اور دوسری طرف بندگی کا اظہار ہے، کہ نبوت کی استقامت ہے کہ ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، اور نبوت کی استقامت ہے متاثر نہیں ہوئے، اور بندگی کا اظہار ہے کہ اپنے پہ نظر نہیں فرمائی کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، کہ جس گناہ کی یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں جیل مجھے زیادہ بہتر ہے، تو آپ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل مانگی ہے، کیوں مانگی؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں آخرت کی سزا تھی۔ جب آخرت کی سزا تھی تو دنیا کی سزا کی آخرت کی سزا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اور ہم دنیا کا عیش مانگتے ہیں اس لیے کہ آخرت سے غافل ہیں، اور ان کی نظر آخرت پر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دعا کو قبول کیا۔ عزیز مصر نے محسوس کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کرنا ضروری ہے، یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ خاتون سے دور رہیں، اور خاتون کو تو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، تو ظاہر غلام ہی پہ یہ آزمائش آنی تھی۔ بظاہر تو یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش ہے، لیکن حقیقتاً تو کتنوں کی قسمت بدلنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل کے افراد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا۔ جیل کی گمراہی کی تاریکیاں اور اندھیروں کو اللہ نے ہدایت کی روشنی میں تبدیل کرنا تھا۔ تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے جیل کے اندر، جیل میں رہے، بہت عرصہ جیل میں رہے، دعوت فرماتے رہے، لوگوں کو تبلیغ دیتے رہے، حتیٰ کہ جیل کاملہ اور جیل کے افسران بھی ان کے معتقد ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس اثنا میں کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، غالباً 5 سال کے بعد، کہ 2 ملازم بادشاہ کے یہ جیل میں لائے گئے۔ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ ایک بادشاہ کا نان بائی تھا، روٹی پکانے والا، ایک بادشاہ کا پانی کا ناظم تھا، کہ ان کے بارے میں یہ بات آئی سامنے کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ اب بادشاہ نے ان کو جیل میں بھجوا دیا کہ تفتیش ہوگی، اور تاکہ تفتیش کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا۔
اب یہ دونوں جیل میں تھے۔ ایک دن صبح کو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، باصلاحیت ہیں، اب ہمیں خواب کی تعبیر بتلا دیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، رس نکال رہا ہوں، اس سے شراب بنا رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر یہ 334، رکوع نمبر 5۔ رکوع نمبر 5 کا حصہ، رکوع نمبر 5 کے آغاز میں ان دو ملازمین کا، نوکروں کا ذکر ہے، ملازموں کا ذکر ہے، اور یہ صفحہ نمبر 334 پہ یہ بات کہ حضرت یوسف علیہ نبی کا جواب ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر، تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کہ کھانا جب آتا ہے، کھانا بھی نہیں آیا ہوگا تو اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری تم گفتگو سن لو۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے یہاں ضروری سمجھا کہ ان کا عقیدہ درست کیا جائے، اس لیے کہ ان کی اس وقت ضرورت ہے اور ضرورت مند آدمی بات سننے کے لیے تیار ہوتے، تو میں ان کو دین کی دعوت دوں تاکہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے، تو یہ پھر انجام ان کا جو بھی ہوگا تو کم سے کم عقیدہ صحیح ہو جائے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ ظاہر ہے کہ جب توحید کی دعوت دی ہے تو ان دونوں نے اس کو قبول کیا ہوگا، اور حضرت نے بڑے مؤثر انداز میں جو باتیں بیان فرمایا کہ میں جو تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا اس میں میرا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہے، یعنی اپنے نبوت کا اظہار فرمایا، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں، اللہ نے مجھ پہ یہ رحم کیوں فرمایا کہ میں کفر سے بیزار ہوں اور میں اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ میرے آباء و اجداد، ان کی اتباع کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آباء و اجداد کی اتباع یہ قابل تحسین ہے اگر وہ ہدایت پر ہوں، تو آباء و اجداد کی اتباع قابل تحسین اگر وہ ہدایت پر ہوں، اگر وہ گمراہ ہوں تو پھر ان کی اتباع جو ہے یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تو آباء و اجداد ہدایت پر ہوں تو ان کی اتباع نہ کرنا گمراہی ہے، اور اگر آباء و اجداد ہدایت پر نہ ہوں تو ان کی اتباع کرنا گمراہی ہے۔ تو لہذا ائمہ کرام جن کی ہم اتباع کرتے ہیں وہ ہدایت پر تھے، تب ہدایت پر تھے تو ان کی اتباع کرنا ہدایت ہے، اور ان کی اتباع نہ کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقلید ہدایت ہے اور تقلید اختیار نہ کرنا، ترک تقلید یہ گمراہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ دیکھو کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہا کہ ایک اکیلا رب یہ صحیح ہے یا مختلف ارباب رب اپنی مرضی کے پیدا کرنا یہ صحیح ہے، تو لہذا اس کی دعوت دی۔ تو یہاں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن معلوم یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ صفحہ 335 پہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جس نے یہ دیکھا کہ میں انگور سے شراب بنا رہا ہوں وہ تو رہا ہو جائے گا اور دوبارہ اپنے منصب پہ بحال ہوگا، اور دوسرا جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں، فرمایا کہ اس کو سولی دی جائے گی، جو تم نے پوچھا ہے اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس شخص سے جس کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ اس نے رہائی پانی ہے، اس سے فرمایا کہ جب رہا ہو کے تم جانا، اپنے منصب پہ بحال ہونا، تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا۔ لیکن فرمایا کہ شیطان نے اس ذکر کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 7 سال رہے، کل ان کے جیل کی جو زندگی ہے 12 سال کی ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت عرض کروں کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خود خواہش کی تھی جیل کی۔ جب جیل کی خود خواہش کی تو اب اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جب جانا تو بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا، اور
مفسرین نے کہا کہ یہ بات کی کہ ایک مظلوم بے گناہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، بادشاہ کو بتلانا کہ یہ عزیز مصر کے حکم پر جیل میں تھے، بادشاہ کے علم میں تو نہیں تھی یہ بات۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ بات نہیں کہی، حضرت نے کوئی اور بات کہی۔ حضرت نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے تجھے دین کی دعوت دی ہے، توحید کی تعلیم دی ہے، جب تو اپنے منصب پہ بحال ہو جانا تو یہ بات جو ہے اپنے بادشاہ سے بھی کہنا، اس کو بھی بتلانا، تاکہ وہ بھی توحید کو قبول کرنے والا ہو۔ جب بادشاہ دین کو قبول کرے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ خود بخود دین پہ چلنے والے ہوں گے۔ الناس علی دین ملوکہم، کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں ذکر کرنے کی بات نہیں فرمائی، حضرت نے دین کی دعوت کے حوالے سے یہ دین کی دعوت کا کام جو ہے یہ آگے منتقل ہونا چاہیے، تو اس لیے حضرت نے یہ بات فرمائی کہ بادشاہ سے ذکر کرنا، اور شیطان نے اس ذکر کو بھلا دیا۔ اب شیطان کو یوسف علیہ السلام کے ذکر بھلانے کی غرض نہیں تھی، شیطان کی غرض تو یہ تھی کہ توحید کی بات جو ہے وہ آگے ذکر نہ ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت نے اپنی ذات کی بات نہیں فرمائی، حضرت نے دعوت دین کی بات فرمائی تھی۔ صفحہ 335 سے رکوع نمبر 6 ہے، وقال الملک انی ارا سبع بقرات۔ اب اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا فرما رہا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں دبلی پتلی اور 7 گائیں ہیں موٹی، تو یہ دبلی پتلی گائیں جو ہیں یہ موٹی گائیں جو ہیں ان کو کھا جاتی۔ پھر اس نے دیکھا کہ 7 خوشیں ہیں جو تر و تازہ ہیں، پھر دیکھا کہ 7 خوشیں ہیں جو خشک ہیں، وہ ان پہ غالب آ گئے اور وہ بھی جو سرسبز سے وہ بھی مرجھا گئے۔ صبح بادشاہ نے اہل دربار سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بتلائیں۔ اہل دربار نے اس کے جواب میں 2 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو خواب آپ کا ہے یہ منتشر خیالات ہیں، ہمیں تو کوئی خواب نظر نہیں آ رہا کہ گائے پھر خوشے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، پھر موٹی اور پھر دبلی، اور دبلی کھا جائے موٹی کو، یہ بھی کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، تو لہٰذا یہ تو خیالات ہیں آپ کے منتشر جو رات کو جمع ہو گئے، خواب بن گیا، تو اس لیے اس کی تعبیر ہی نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کوئی ہو لیکن ہم تعبیر کے جاننے والے نہیں، اس لیے ہمیں اس کی تعبیر نہیں معلوم۔ اور وہ جو بحال ہوا تھا دربار کے اندر موجود تھا، اس کو بات یاد آ گئی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ہمیں بتلائی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب بادشاہ کو تو ضرورت تھی اس بات کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو کہا کہ جیل میں قیدی ہے، مجھے بھیجا جائے، اجازت دی جائے میں اس سے ملاقات کروں اور اس سے میں پوچھ کے آؤں گا۔ لہٰذا ان کو اجازت دی گئی تو یہ جیل میں پہنچے۔ جب جیل میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے سچائی میں ڈھلے ہوئے کہ یہ خواب ہے، آپ اس کی تعبیر بتلائیں۔ اب صفحہ نمبر 336 کہ اب یہ سال ہر سال کے بعد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس سے شکوہ نہیں کیا کہ آج تک تو نے خبر نہیں لی میری اور اب مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ نہیں۔ حضرت نے یہاں اس نے ایک بات پوچھی تھی، حضرت نے 3 باتیں بتلائیں۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ تعبیر یہ بتلائی کہ 7 سال ہوں گے جس میں پیداوار خوب ہوگی، 7 سال کے بعد پھر جو ہے وہ 7 سال آئیں گے جو خشک سالی کے ہوں گے۔ اس خشک سالی کے سالوں میں وہ جو 7 سال پہلے والی جو فصل ہے وہ تم کھا جاؤ گے۔ تو یہ ہے خواب کی تعبیر۔ اور خواب کی تعبیر کے بعد اس کی تدبیر یہ ہے کہ جو 7 سال میں پیداوار ہو، اس پیداوار کو خیال سے احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور دانے جو ہیں ان کو بھوسے سے جدا نہیں کرنا، یہ خوشے میں رہ جائیں تو اس کو کیڑا نہیں لگے گا۔ جیسے جیسے ضرورت ہو اس کے مطابق دانے نکالیں اور اس کو استعمال میں لائیں۔ تو اس طریقے سے یہ خشک سالی کے سالوں میں اس پورے نظم کو لے کر چلیں۔ تو حضرت نے یہ تدبیر بتلا دی۔ اور تدبیر کے بعد تیسری بات جو ہے تبشیر ہے، خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ جب یہ 7 سال خشک سالی کے پورے ہو جائیں گے، پھر جو اس کے بعد جو سال آئے گا وہ ایسا سال ہوگا، خوب بارشیں ہوں گی اور خوب پیداوار ہوگی، ساری فصلیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ تبشیر تھی۔ اب یہ جو تبشیر حضرت نے فرمایا خوشخبری سنائی، ہو سکتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے سنائی ہو،
اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، نظام ہے، جب مایوسی اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اندازے سے بات فرمائی ہو، دونوں باتیں بہرحال ممکن ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، وحی بھی ہو سکتی ہے اور اندازے بھی ہو سکتے ہیں، اور اندازہ ہو اور اس کے تصحیح کے لیے وحی نازل نہ ہو تو اندازہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 336 سے رکوع نمبر 7 ہے۔ وقال الملک اتونی بھی، جب یہ 3 باتیں معلوم کر کے وہاں پہنچا اور اس نے بادشاہ کو جا کے تینوں باتیں بیان کی، تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا عظیم انسان قابلیت والا اور یہ جیل میں پڑا ہوا ہو، یہ حیرت کی بات ہے، فوراً جاؤ اس کو یہاں میرے پاس لے کر آؤ۔ جس پر یہ قاصد گیا تو ظاہر ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ گیا ہوگا کہ حضرت کو لانا تھا، جب بادشاہ ان کی طرف متوجہ ہے۔ تو جب وہ وہاں گیا تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو جیل سے باہر نہیں آتا، واپس جاؤ بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا؟ یہاں بھی معاملہ نبوت کا معاملہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام باہر تشریف لاتے اور منصب ان کو عطا کیا جاتا، منصب دیا جاتا، پیش کیا جاتا، تو لوگوں میں ایک بات آ سکتی تھی کہ یہ کردار کے لحاظ سے تو اچھے نہیں ہیں، اپنی قابلیت کی وجہ سے اس منصب پر فائز ہوئے، تو کردار کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو اور بات واضح ہو جائے، تو ہمیں کہ پہلے اس بات کو کھلے عام واضح کریں۔ تو بادشاہ نے جو ہے خواتین کو جمع کیا، لیکن بادشاہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کردار کے لحاظ سے کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے بھی سوال یہی کیا کہ بتاؤ کہ تم سارے جو مل گئے تھے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے، تو واقعہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے بھی ان سے اس انداز سے سوال کیا، تو ان سب نے یہ کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب یہ خواتین کی طرف سے حضرت کی پاک دامنی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی بیان فرمائی، شیطان کی طرف سے پاک دامنی ہو گئی، بچے کی طرف سے پاک دامنی ہوئی، کرتے کے ذریعے سے پاک دامنی ہوئی، اب یہ خواتین کی طرف سے پاک دامنی بیان ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عزیز میں اس کی بیوی کی طرف سے پاک دامنی یہ کہ اس نے اعلانیہ کہا کہ بات کھل گئی ہے، میں واضح طور پہ بتلا رہی ہوں کہ وہ سچا ہے اور میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ استقامت کی حالت میں رہا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ وہ اگرچہ موجود نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بھی میں نے بدجانتی نہیں کی کہ جو بات تھی میں نے اس کو حقیقت کا اعتراف جو ہے وہ کیا ہے۔ جب بات واضح ہو گئی، صفحہ نمبر 337، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو اب بجائے اس کے جو دعویٰ فرماتے کہ دیکھا کہ ہماری پاک دامنی کیسے ظاہر ہوئی، اللہ کے نبی تھے، فوراً کہا کہ میں اپنی نفس کی پاک دامنی بیان نہیں کرتا، میں تو انسان ہوں، ہو سکتا تھا کہ میں پھسل جاتا، کہ انسان کا جو نفس ہے یہ امارہ ہے، یہ خوب حکم دینے والا ہے گناہ کا، وہی بچتا ہے جس پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ تو میرا جو بچا ہوا ہے حفاظت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے ہاں پہنچے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے ہیں تو جلوس کی شکل میں ان کو لایا گیا، لوگ کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے تھے، اور عزیز مصر کی بیوی بھی اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی اور دیکھ گئی کہ اس نے وہاں ایک جملہ کہا کہ واہ اللہ کا تیرا نظام قدرت، نظام حکمت ہے کہ وہ لوگ جو تیرے فرما بردار ہیں اگرچہ غلام ہیں لیکن کتنی عزت ان کو حاصل ہے، اور جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے گناہ کا ارادہ کیا وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، بادشاہ سے گفتگو ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت نے سلام فرمایا۔ بادشاہ کے لیے ایک نئی بات تھی کہ یہ الفاظ کیا ہیں، وضاحت کی تو حضرت اسی الفاظ کی وضاحت ہی میں اس کو دین کی دعوت تھی، اور یہ بادشاہ جو ہے اس نے دین قبول کیا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اس سے اس زبان میں بھی گفتگو کی جو زبان وہ جانتا تھا، اور اس سے ہٹ کے اپنی زبان میں بھی کچھ کلمات کہے، تو اس نے استفسار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہماری زبان ہے۔
تو بہرحال وہ ہر لحاظ سے متاثر ہوا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تدبیر یہ کرنی چاہیے، فرمایا کہ ہم میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر میرے سپرد کر دو، تو میں اس کا نظام چلاتا ہوں۔ تو اس نے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور تاج شاہی حضرت کے سر پہ رکھ دیا، اور خود جو ہے وہ دستبردار ہو گیا، فرمایا کہ آج کے بعد ان کا حکم چلے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ نبی جین علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اخلاص سے نیکی کرنے والے اور استقامت اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ اصل اجر تو آخرت کا ہے، یہ دنیا کا جو اجر ہے یہ تو اضافی اجر ہے، کہ یہاں دنیا میں اللہ نے اتنی عزت دی تو اللہ آخرت میں کتنی عزت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 337 رکوع نمبر 8 ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اب قحط کا موسم شروع ہو گیا۔ قحط کا موسم شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے یہ حکمت عملی فرمائی کہ ملک کے اندر تو نرخ مقرر کر دی، اور بہت سا جو ہے اس ذخیرہ کر لیا اپنے پاس، گندم کا ذخیرہ کر لیا، اور یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو باہر کے لوگ خریدنے کے لیے آئیں تو کوئی تاجر ان کے ہاتھ فروخت نہیں کرے گا، وہ سرکار سے خرید کریں گے۔ اب جب سرکار سے خرید کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مال کو باہر بھیجنے کا اور سمگلنگ کا سلسلہ یہ پیدا نہ ہوا، اس کو کنٹرول ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہری خزانہ بھی بھرا جانے لگا، اور انہوں نے یہ اصول رکھا تھا کہ جو باہر والے لوگ آتے تھے ان کے لیے قیمت مقرر کی، تو اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر، جو ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا بوجھ، اتنا غلہ دیتے تھے۔ یہ ایک انہوں نے ضابطہ اختیار کیا، جیسے سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ قحط جو ہے یہ پھیلا ہے، مصر سے نکل کر کنعان اور شام تک جا پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بہت رحم دل ہے اور انسانیت کی قدر کرتا ہے، انسانیت پہ ہمدردی رکھتے ہیں انسانیت کے لیے۔ تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور اس سے یہ گندم خرید کے آؤ۔ تو یہ 10 بھائی، اب جو 11ویں بھائی تھے بنیامین، یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، 12ویں تھے ترتیب کے لحاظ سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اب ان کو اپنے سے جدا نہیں فرماتے تھے۔ اب ان میں یوسف علیہ السلام کی شفقت محبت بھی اور ان کی صفت بھی دیکھتے تھے، اور چھوٹا بیٹا بھی ان کا تھا، لیکن اب تو خیر جوان ہو گئے تھے، لیکن بہرحال ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، جدا نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ 10 بھائی آئے، جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے تو وہاں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جس کو انکار کرنے والے تھے وہ ان کے سامنے موجود تھا اقتدار کی حالت۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سوالات کیے اجنبی بن کے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ کتنے بھائی ہو؟ کہ جی ہم اس وقت 11 ہیں۔ کل کتنے تھے؟ جی 12 تھے۔ تو ایک بھائی کہاں ہوا؟ کہا جی اس کو جنگل میں لے گئے تھے تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا بہانہ کیا تھا، وہ بات معلوم ہوگی۔ فرمایا کہ جو 11 بھائی ہیں تو 11 کیوں نہیں ہیں، 10 کیوں آئے؟ کہا کہ والد جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقیقی بھائی ہیں، تو ان کو اپنے جدا نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ 10 کی گندم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں 11ویں کی بھی دے دیں، 11 بھائی ہیں۔ فرمایا کہ آئندہ جب آنا اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا، اگر ساتھ نہ لائے تو پھر خود بھی نہ آنا، اس لیے کہ معلوم ہوگا کہ تم جھوٹے ہو اور تمہیں تمہاری گندم بھی نہیں ملے گی، اور اس کو ساتھ لاؤ گے تو پھر 11 کی گندم ملے گی۔ بہرحال کیونکہ نبی زادے تھے اور حضرت کے بھائی تھے، تو حضرت نے ان کی عزت کرے پورے معاشرے کے اندر، یہ کہہ کر کہ میرے بھائی ہیں نہیں، بلکہ یہ کہہ کر یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور یہ قابل احترام ہیں، تو لوگوں کی ان کی طرف توجہ ہوئی اور سب ان کا اکرام کرنے لگے۔ تو بہرحال ان کا سامان حضرت نے خود تیار کرایا، کچھ دن مہمان رکھا مہمان خانے میں، پھر سامان تیار کرا کے ان کو واپس بھیجا۔ صفحہ نمبر 338۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ
اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہے مشکل۔ بہرحال یہ جب جانے لگے، ان کا سامان تیار کرایا، تو یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کی جو پونجی تھی، جو قیمت تھی، ایک ایک فرد کی جو گندم کی قیمت تھی، حضرت نے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کو، ملازمین سے، کہ اس کو اسی بوری میں ڈالتے جاؤ کہ ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ تو ان کی قیمت جو ہے وہ ساری کی ساری بوریوں میں ڈال دی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک اشارہ تو یہ تھا کہ شاید یہ وہاں جائیں اور جب یہ بوریاں کھولیں تو یہ سوچیں کہ آخر بادشاہ کو ہم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے کہ ہماری قیمت واپس کی ہے، تو اس سے کوئی نہ کوئی ہمارا تعلق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تعلق سوچیں، اس طرح سے یہ پہچانیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں اس وقت۔ دوسرا اشارہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس وقت یہ گندم کھولیں گے اور گندم کی بوریاں کھولیں گے اور رقم کو پائیں گے، تو ان کے دل میں احسان مندی کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ تعلق بنے گا، آنا جانا رہے گا۔ تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو، یہ رقم ان کے پاس موجود ہوگی تو تاکہ پھر آنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو کئی باتیں تھیں جو ان کے سامنے تھیں۔ تو لہذا جب وہ گھر آئے تو آنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ منیا من الکیل کو ہمیں روک دیا گیا ہے کہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا، یا بھائی کو لاؤ۔ اب آپ مہربانی فرما کے بھائی کو ہمارے ساتھ آئندہ بھیج دیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہی بات کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ ہاں ایسے حفاظت کرو گے جیسے پہلے یوسف کی حفاظت تم کر چکے ہو۔ حفاظت تو اللہ ہی کرنے والا ہے، اور وہ رحم والا ہے، وہ ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحم والا ہے۔ وہ میرے حال پہ رحم فرمائے گا اور ایسا موقع عطا فرمائے گا کہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یہ فرمایا، اس کے بعد یہ سامان کھولنے لگے۔ جب سامان کھولا تو ہر ایک نے دیکھا کہ اس کی رقم اس کے اندر موجود تھی، تو فوراً کہا کہ ابا جان دیکھو کہ یہ بادشاہ کتنا ہم پہ مہربان ہے کہ ہماری رقم بھی اس نے واپس کر دی، ہماری بوریوں میں یہ رقم رکھ دی۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے، اس حوالے سے ایک بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو لہذا اب آپ اعتماد کریں ہم پر بھی، اور بادشاہ بھی، یہ بھی ہمارا خیر خواہ ہے، تو آپ بھائی کو بھیج دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مزید اونٹ کے وزن کے برابر، وزن اٹھانے کے برابر غلہ بھی مل جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ غلہ تو تھوڑا ہے، جلدی ختم ہو جائے گا، تو غلے کی ضرورت ہے۔ لہذا انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو صرف اس صورت میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا کہ تم قسم اٹھا کے میرے ساتھ عہد کرو، کچھ بھی ہو جائے تم اس کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ صفحہ 339 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھائی، تو اس پہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا گواہ ہے اور اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت نے نصیحت فرمائی، جب وہ چلنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ اس سے نظر بد کا ہونا بھی معلوم ہوا کہ اگر نظر بد کا وجود نہ ہوتا تو یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو اس بات کی نصیحت نہ فرماتے۔ اگر نظر بد کو ماننا شرک ہے تو اللہ کے نبی شرک کی دعوت نہیں دیتے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ، یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ پہلی بار 10 بھائی تو اکٹھے گئے تھے، ایک ہی دروازے سے داخل ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ایک بھائی کا اضافہ ہی ہوا ہے نا، 10 کے 11 ہو گئے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو یہ 10 بھائی گئے تھے، جو اجنبیوں کی طرف سے گئے تھے، ان کا مقام معلوم نہیں تھا، اور اب جو یوسف علیہ السلام نے ان کو اعزاز و اکرام دیا، اس کی وجہ سے ان کا ایک مقام بن گیا تھا اور لوگوں کی نظریں ان پر تھیں۔ اب یہ 11 بھائی جس پر شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوں گے، ان کا استقبال ہوگا اور سارے لوگ ان کا اکرام کریں گے، تو اس میں نظر بد کا امکان ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس بات کی نصیحت کی، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ تدبیر کے طور پر ہے، وگرنہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ صفحہ 339 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کیونکہ علم عطا فرمایا تھا، اس لیے انہوں نے تدبیر بھی اختیار فرمائی، لیکن بھروسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے۔ صفحہ 339 پہ یہ رکوع نمبر 9 ہے، 339 کے آخر 340 پر وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، فرمایا کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔
جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام نے اکرام کیا، فرمایا ٹھیک ہے، مہمان خانے میں ٹھہرایا، فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ دو دو جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں اور دو دو مل کے کھانا کھاتے ہیں، لہذا دو دو ہو جاؤ، کھانا کھا لو۔ اب جب دو دو ہوئے تو ظاہر ہے یہ 11 تھے، تو دو دو بھائی اکٹھے ہو گئے تو ان کو تو ویسے بھی وہ علیحدہ سمجھتے تھے، حقیق سمجھتے تھے، اب یہ اکیلے رہ گئے۔ تو یوسف نے فرمایا کہ یہ ضابطہ ہمارا پورا ہو جائے، اگر تم اجازت دے دو تو اس کو میں اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا لوں، ہمیں کیا اعتراض۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان کو بٹھا کے کھانا کھلا دیا۔ اب جب رات کو سونے کا وقت آیا تو فرمایا کہ ایک ایک کمرہ دو دو مہمانوں کے لیے۔ اب وہ دو دو ایک ایک کمرے میں گیا، فرمایا کہ تم اجازت دو تو یہ اکیلا رہ گیا، اس کو میں اپنے پاس ٹھہرا لوں، کہا ہمیں کیا اعتراض ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اب دونوں بھائی تنہا ہوئے تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، فرمایا کہ یہ تو تمہارے بھائی ہیں، تمہیں یوں اکیلا چھوڑ رہے ہیں، کھانے کا وقت آیا تو تمہیں ہی علیحدہ کر دیا، رات کو ٹھہرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی تمہیں علیحدہ کر دیا، تو ان کا تمہارے ساتھ رویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا رویہ، ان کا رویہ بتلایا کہ میرے ساتھ ان کا سلوک جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میرا بھائی ہوتا تو میں آج تنہائی محسوس نہ کرتا، تو میرے بھائی کو یہ لے کر گئے بچپن میں اور اس کو جنگل میں، اور واپس آ کے والد سے کہہ دیا، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ تو مجھے اپنا بھائی سمجھ لے، تو بنیامین نے کہا کہ اے بادشاہ، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے آپ بھائی بن جائیں، لیکن آپ جتنے بھی اچھے بھائی بن جائیں لیکن آپ راحیل کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، راحیل ان کی والدہ کا نام، کہ جو میرا حقیقی بھائی ہے اس جیسے تو آپ نہیں ہو سکتے۔ تو علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں اپنے بھائی کی کتنی محبت ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، گلے لگو کہ میں راحیل ہی کا بیٹا ہوں۔ اور حضرت نے میں فرمایا کہ کسی بحیرے نے مجھے نہیں کھایا تھا، اس طریقے سے انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا اور اس طریقے سے میں یہاں آیا۔ تو اب حضرت بنیامین نے فرمایا کہ پھر بات یہ ہے کہ اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ٹھہروں گا۔ حضرت فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اظہار کی اجازت نہیں، اور میں تمہیں روک نہیں سکتا، اگر روکوں گا تو راز کھل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں نے کس صورت میں نہیں جانا۔ تو یوسف نے فرمایا کہ اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمارے والد کی شریعت کے اندر یہ ضابطہ ہے، ہمارے ہاں قانون اور ہے، وہاں کی شریعت کا ضابطہ اور ہے۔ وہاں کی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی چیز چرا لے، کوئی چیز کسی کی نکل آئے کسی کے پاس، تو 1 سال تک اس کی غلامی میں رہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سے نکل آئے، کوئی چرا لے، تو یہاں ہم اس کو شہر میں گھماتے ہیں، اس کو کوڑے لگاتے ہیں۔ تو لہذا یہی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز تمہارے سامان میں رکھی جائے اور پھر تمہارے ضابطے کے مطابق جو ہے تمہیں 1 سال کے لیے یہاں روک دیا جائے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی صورت بھی ہو جائے مجھے اس سے انکارنے میں ہر صورت کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جب ان کے جانے کا وقت آیا تو ان کا سامان تیار کرایا، اور حضرت نے خفیہ طور پر جو پیالہ تھا، شہی پیالہ تھا جس کو ماپ تول میں بھی استعمال کرتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خود بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ اب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ جب روانہ ہوا تو جو کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے۔ اب ان کو اپنی جان کی پڑی، کہا کہ کون ابھی یہاں سے گئے ہیں، کہ یہی قافلہ آخری قافلہ گیا ہے، اور ان کو جو ہم نے غلہ دیا ہے اس سے معاف کر دیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی لے کر گئے ہیں۔ تو یہ کارندے پیچھے کی طرف دوڑے، صفحہ 340 پر اس رکوع میں انہوں نے ان کی طرف توجہ کی، کہا کہ او قافلے والو، معلوم ہوتا ہے کہ تم تو چور ہو۔ وہ رک گیا، انہوں نے کہا کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے؟ کہا کہ بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم ہوا ہے، اگر تم خود نکال کر دے دو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اس کے انعام میں 1 اونٹ جتنا بوجھ اٹھاتے ہیں تو 1 آدمی کا غلہ آپ کو مفت دے دیں گے۔ تو اب ان کے علم میں بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ شر پسند بھی نہیں ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں اللہ کی زمین پر. یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے, بڑے محتاط تھے. یہ جس وقت شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے جانوروں کے, اونٹوں کے منہ کے اوپر جالی لگا دی تھی کہ یہ کسی کی چیز پہ منہ نہ ڈالیں بغیر اجازت کے, اس قدر محتاط تھے. تو اللہ کے نبی کے اثرات تو یقیناً اس پر تھے. کہا کہ تم جانتے ہو, اور یہ بات پورے معاشرے میں مشہور ہو گئی تھی کہ یہ دیانتدار جو ہے وہ یہ جماعت ہے. تو تم جانتے ہو, تو ہم تو کسی کا مال جو ہے جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے, تو ہم بادشاہ کا یہ پیالہ کہاں چرائیں گے؟ خیر انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہے کہ پیالہ گم ہے, بادشاہ کے پاس چلو. جب آئے تو دوسرے صاحب نے پوچھا کہ ہاں اگر پیالہ نکل آئے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے پیالہ نکلے گا, جس سے یہ جرم ثابت ہوگا, وہ 1 سال آپ کی غلامی میں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تلاشی لو. اور حضرت نے حکمت عملی کے تحت بجائے اس کے کہ فوراً بنجامین کا ہی سامان کھولتے نہیں, حضرت نے فرمایا کہ ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور بڑے سے جو ہے وہ کھولنا شروع کرو. اب بڑے سے کھولا تو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں نکلا. چلتے چلتے بنجامین کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا. اب جب نکل آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے بھی تو بھائی کو نہیں روک سکتے تھے, ہم نے یہ تدبیر ان کو سکھلائی. تو لہذا اس پہ جتنے اعتراضات ہیں بعض لوگوں کے, کیونکہ یہاں ہمارے یہاں خلاصہ ہے, تفصیل نہیں ہے, تو اس لیے یہاں اعتراضات ہیں کچھ لوگوں کے, لیکن ایک ہی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے ان کو سکھلائی. تو جو چیز اللہ نے فرما دی تو قابل اعتراض نہیں. عقیدے کی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علم والوں سے بڑا علم والا ہے, اس کے علم کے مقابلے میں کسی کے علم کی کوئی حیثیت نہیں. اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پیالہ نکل آیا ہے بنجامین کے سامان میں سے, فوراً کہا ان یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل, کہ یہ جو راحیل کے بیٹے ہیں نا یہ ہیں ہی ایسے. اس کا جو بھائی تھا یوسف, اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی, اور یہ بھی چوری. اب ان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں, اور پھر اپنے بھائی کو خود ہی چور ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا بھائی جو تھا وہ بھی چور تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن کی چوری کیا تھی؟ وہ بھی چوری اسی طرح کی تھی کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام اپنی پھوپھی کے ہاں رہے تھے. تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا, لہذا مجھے واپس کر دو. تو پھوپھی نے چاہا کہ واپس نہ کیا جائے, تو یوسف علیہ السلام بھی مانوس ہو چکے تھے پھوپھی سے. تو پھوپھی نے کہا کہ اگر میں کوئی ہیلا کروں جس وجہ سے تجھے میرے پاس رہنا پڑ جائے تو تو اس پر ناراض تو نہیں ہوگا؟ یوسف علیہ السلام تو ویسے بھی عظیم مزاج کے تھے. فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ایک پٹکا ہے میرے والد کا جو میرے پاس نشانی ہے, میں تیرے جسم پہ اس کو لپیٹ دیتی ہوں, اور جب تو یہاں سے جائے گا تو میں کہوں گی کہ میرا پٹکا گم ہو گیا ہے, وہ تیرے کرتے کے نیچے لپٹا ہوا ہوگا, اس طرح 1 سال تجھے میرے پاس رہنا ہوگا. اب وہ پٹکا جو ہے لپیٹ دیا گیا ان کے کرتے کے نیچے. اب یہ جب وہ چلے تو پھوپھی نے کہا کہ میرا پٹکا نہیں ہے. اب کہا کہ کہاں؟ ان کا سامان کھولا گیا, سامان میں نہیں تھا. کہا کہ اس کے جسم دیکھو, کرتا اٹھایا تو نیچے تھا. تو 1 سال یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا اپنے پھوپھی کے ہاں. تو یہ وہ چوری تھی جس سے انہوں نے اشارہ کیا. کہا کہ اگر یہ چور ہے, اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن تو لی, لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا, بات کو ظاہر نہیں کیا. اپنے دل میں کہا کہ جو بات تم کر رہے ہو یہ بات مناسب نہیں تھی. اللہ تعالی جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. لیکن یہاں بنجامین نے پلٹ کے جواب دیا. بنجامین نے پلٹ کے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے یہ بات مان لی کہ میں نے چوری کی, کہ جس وقت تمہاری بوریوں سے رقم نکل رہی تھی تو باپ کے سامنے تو ڈینگیں مار رہے تھے کہ بادشاہ نے ہماری بوریوں میں رقم رکھ دی ہے, اور جب میری بوری سے پیالہ نکلا ہے تو تم نے یہاں کیوں نہیں گمان کر لیا کہ جس نے تمہارے بوریوں میں رقم رکھی تھی اس نے ہو سکتا ہے کہ میری بوری میں پیالہ رکھا ہو, اور تم نے مجھے چراتے ہو تو نہیں دیکھا, اور مجھے یہاں چور ثابت کرنے تم لگ گئے ہو. تو لہذا تم ہو جو ہمیں راحیل کے بیٹوں کو تم ذلیل کرنے والے ہو, ہم تمہاری ذلت کا ذریعہ نہیں ہیں. تو یہ بات پلٹ کے کہی, یہ بات کب کہی جا سکتی ہے؟
ظاہر ہے جب سرپرستی ہو تو یہ بات اسی وقت ہی کہی جا سکتی. صفحہ نمبر 341 پہ اب ان لوگوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز، اب پریشان ہو گئے کہ اس کے بغیر گھر کیسے جائیں. یہ تو مسئلے کی بات ہے کہ گھر کیسے جائے گا. اب کہا کہ دیکھیے کہ عزیز میں درخواست یہ ہے کہ اس کا والد بہت بوڑھا ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا. پہلے بھی بڑی مشکل سے اس کا وقت گزر رہا ہے، اس بیٹے کی یاد میں ہر وقت رہتا ہے. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ہمارا مال چوری کیا ہم اس کو رکھیں گے، تو یہ غلط بیانی ہوتی. فرمایا کہ جس سے ہماری چیز نکلی ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، دوسرے کو نہیں رکھ سکتے. اگر دوسروں کو رکھیں گے تو یہ ظالم ہے، اور ظلم جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور باقی 3 رکوع رہ گئے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی. اللہ صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين. اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.